بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں باب صوم سیرت طیبہ میں سبق نمبر 1 صلح حدیبیہ۔ جی بیٹا کل ہم نے کوسچن شروع کیا تھا، کوسچن نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح کے لیے کوششیں، اور یہ بیٹا ہم نے نصف پڑھا تھا۔ جی بیٹا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے حضرت بشیر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ کفار مکہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ کفار مکہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے قیام فرمایا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدیل بن ورقہ کے ذریعے کفار مکہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم لوگ صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جی بیٹا نیکسٹ ہاف شروع کرتے ہیں آپ۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، تو انہوں نے عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی اور واپس جا کر اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن کفار مکہ نے اس کی بات نہ مانی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے مکہ روانہ کیا۔ مکہ والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچایا۔ کفار پھر بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہی بیت اللہ کا طواف کرنے کی پیشکش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور کہا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حدیبیہ کے مقام پر رکے رہیں اور میں اکیلا بیت اللہ کا طواف کروں۔ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روک لیا۔ جب کافی دیر تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ افواہ بیٹا کہتے ہیں جھوٹی خبر کو۔ یہ بیٹا ہمارا کوسچن نمبر 5 ایکسرسائز میں سے مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح کے لیے کوششیں، اور بیٹا آج جو نصف ہم نے کیا اس میں سے اب ہم شارٹ کوسچن آنسر دیکھیں گے۔ یہ بیٹا کوسچن نمبر 1 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے لیے کسے مکہ روانہ کیا؟ یہ بیٹا اس کا جواب دیکھیں، فرسٹ لائن میں ہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے مکہ روانہ فرمایا۔ کوسچن نمبر 2 ہے بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملنے پر کفار مکہ نے کیا کہا؟ یہ بیٹا یہاں سے دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں مراد بیٹا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچایا۔ کفار پھر بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پیشکش کی؟ یہ بیٹا یہاں سے دیکھیں، قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے بیت اللہ کا طواف کرنے کی پیشکش کی، یعنی آپ اکیلے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش مکہ کی پیشکش کا کیا جواب دیا؟ جی بیٹا یہاں سے اس کا آنسر ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو رد کر دیا، یعنی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حدیبیہ کے مقام پر رکے رہیں اور میں اکیلا بیت اللہ کا طواف کروں۔ یہ بیٹا نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی دیر تک واپس نہ آنے پر کیا افواہ پھیل گئی؟ یہ بیٹا یہاں سے اس کا آنسر ہے، کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روک لیا۔ جب کافی دیر تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
شہید کر دیا ہے۔ جی بیٹا آج ہم نے کوسچن نمبر 5 نیکسٹ ہاف بیٹا کیا ہے، پلس ہم نے شارٹ کوسچن آنسر کیے ہیں۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔